نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ محترم سامعین، قرآن مجید سورہ طٰہٰ سے میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں مخاطب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے حقیقت میں پیغام امت کی طرف ہے کہ امت نے دین کا کام، شریعت کا کام کیسے کرنا ہے۔ شریعت کی روح سے اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے عموماً بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کے حوالے سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے معاشی ذمہ داری اور دوسری ہے تربیت کی ذمہ داری۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان دو ذمہ داریوں میں سے کون سی ذمہ داری شرعی طور پر زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کیا ہمارے ذمے جو ہمارے اہل خانہ اور ہمارے بچوں کی معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں، یا تربیت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت افراد کو نماز کا حکم دیں۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، حالات کچھ بھی ہوں مسلسل اپنا یہ مشن، اپنا یہ پیغام جاری رکھیں۔ لا نسألک رزقا، یاد رکھیں قیامت کے دن ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کھانے کے لیے اچھی چیز دی تھی یا نہیں دی تھی، پہننے کے لیے اچھی چیز دی تھی یا نہیں دی تھی، رہائش اچھی مہیا کی تھی یا نہیں کی تھی۔ سوال کیا ہونا ہے؟ لا نسألک رزقا، ہم نے ان دو ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، معاشی ذمہ داری، اس کے متعلق قیامت کے دن ہم نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ بچوں کو اعلیٰ لباس، اعلیٰ رہائش یا اچھا کھانا، اچھی خوراک دی تھی یا نہیں دی تھی۔ پوچھا یہ جانا ہے
کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم نے آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ کیوں؟ نحن نرزقک، کیونکہ رزق ہمارے ذمہ ہے، ہم رزق کے ذمہ دار ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رزق کے معاملے میں قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا کیا جائے گا؟ فرمایا پوچھا یہ جائے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی تھی یا نہیں کی تھی، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، ان کو توحید کا حکم دیا تھا، ان کو رسالت کا پیغام پہنچایا تھا، ان کے اخلاقیات کی اصلاح کی تھی۔ یہ جتنے بھی شریعت کے معاملات ہیں اس حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایماندار لوگو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ فرمایا اس جہنم کا ایندھن بننے سے اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ شریعت کا حکم یہ ہے۔ جب شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن مجید میں ہماری رہنمائی یہ کی گئی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کی ہے؟ کیا دنیاوی معاملات پر توجہ دی ہے کہ ان کی یہ ضرورت پوری ہو جائے، ان کی یہ ضرورت پوری ہو جائے، ان کی یہ ضرورت پوری ہو جائے؟ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو کسی بھی حدیث میں آپ کو دنیاوی معاملات کے اندر کہ تم نے یہ کاروبار کرنا ہے، تم نے اپنی معاشی ضروریات اس طرح پوری کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایک بھی حدیث نہیں ملے گی۔ ایک دنیاوی معاملے میں حق پر ہوتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک جنگ سے کچھ قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے، کچھ غلام پکڑے گئے، ان غلاموں کو تقسیم کیا جانا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ گھر کے کام کاج میں کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں، گھر کی صفائی کرنی ہے، کھانا پکانا ہے، دیگر ضروریات ہیں، تو ایک موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، ان کو تقسیم کرنا ہے، اگر آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بابا کے پاس جائیں تو آپ درخواست کریں کہ مجھے بھی ایک غلام دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے بابا جان کے پاس آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے ایک غلام مانگ لیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایک فریاد، ایک سوال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسے وقت میں آئی ہیں کہ عموماً اس وقت میں نہیں آیا کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جگہ چھوڑی، اٹھ کر استقبال کیا، اسے اپنے پاس بٹھایا، پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، کس مقصد کے لیے آئی؟ امہات المؤمنین پاس تھیں۔ پہلے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دیکھ کر شرما گئی کہ ان کے سامنے میں کیا سوال کروں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے پوچھا کہ نہیں بتاؤ کس کام آئی ہو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا سے سوال کیا، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول، اے بابا جان، آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، آپ نے ان کو لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، میری گھریلو ضروریات ہیں، کام کاج ہیں، گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، اگر آپ مجھے بھی ایک غلام دے دے یا لونڈی دے دے تو میری پریشانیاں، میری ضروریات، میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، میری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میرے پاس جو اس وقت غلام ہیں میں نے اپنے پاس تو نہیں رکھنے، میں نے ان کو تقسیم کرنا ہے، لیکن یاد رکھو ان غلاموں کے سب سے زیادہ حقدار وہ گھرانے اور وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ آج میں یہ غلام ان میں تقسیم کروں گا، ان گھروں میں اور ان بچوں میں تقسیم کروں گا۔ اے بیٹی یاد رکھو ان غلاموں میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ ایک دنیاوی ضرورت تھی، ایک معاشی ضرورت تھی، ایک گھریلو ضرورت تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی اس میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن میں ایک کام کیے دیتا ہوں، کیا میں تمہیں ان غلاموں سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بابا جان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ اگر اس سے کوئی بہتر چیز ہے تو آپ وہ دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تمہیں اس سے بہتر چیز دے دیتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی، تو ایک غلام لونڈی کے لیے آئی تھی، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل جو ہے غلام اور لونڈی سے کہیں بہتر ہے۔ عمل کیا بتلایا؟ کوئی زیادہ بڑا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے کہ ساری رات اس کے اندر بسر ہو جائے یا سارا دن اس کے اندر بسر ہو جائے۔ ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میری بیٹی، جب رات تو بستر پر سونے کے لیے لیٹے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ یہ تیرا پڑھ لینا ایک غلام لونڈی نہیں، کئی غلام اور لونڈیوں سے قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت
کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے معاشی ذمہ داریاں اس کی طرف توجہ نہیں دینی، ٹھیک ہے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حلال ذرائع سے کما کر اپنے بیوی، اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے پیٹ کو پالنا دین اسلام کے اندر یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی محنت مزدوری کر کے حلال روزی کے ذریعے حلال کما کر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے تو وہ سارا کام اس کے لیے صدقہ خیرات گنا جاتا ہے۔ یہ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دو ذمہ داریاں، ایک معاشی ایک تربیتی۔ معاشی ذمہ داریاں اس کے اندر ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں، اس قدر ان میں ہماری توجہ ہوتی ہے کہ دن رات ہمارا دماغ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے کہ کمانا کس طرح ہے، اچھا کھانا ہمارے گھر کس طرح پکے گا، ہماری رہائش اچھی کیسے بنے گی، ہمارے بچے اچھے لباس کیسے پہنیں گے، اچھے اسکولوں کے اندر تعلیم کیسے حاصل کریں گے، ان کا سٹیٹس کیسے بڑھے گا، ان چیزوں کے اوپر ہماری ساری توجہ ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اگر اللہ معاف کرے حرام ذریعہ بھی اختیار کرنا پڑے تو ہم کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ابھی ایک بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا، اللہ رب العالمین اس کا رزق پہلے لکھ دیتے کہ اس نے دنیا کے اندر اتنا رزق پانا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کا ذمہ، ہر ایک جاندار کی روزی کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا، کہ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی ہے ہم اسی پر ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 12واں پارہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی کا، رزق کا ذمہ، خوراک کا ذمہ اللہ کا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے، یہ ٹھیک ہے بہت بڑی مخلوق ہے، اربوں انسان اس وقت اس دنیا میں ہوں گے، ایک طرف یہ ایک مخلوق ہے، دوسری طرف اس انسان سے جسم کے حجم کے حوالے سے بڑی اور چھوٹی بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مخلوقات ہیں، لیکن کوئی بھی مخلوق آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو رزق کے معاملے میں اللہ پر توکل نہ کرتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رزق کے معاملے میں ہمیں اللہ پر کس طرح توکل کرنا چاہیے؟ فرمایا جس طرح پرندے اپنے رب کے اوپر توکل کرتے۔ فرمایا پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے، شام کو جب اپنے گھونسلوں میں پلٹتے ہیں تو اس وقت ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں خوراک سے۔ فرمایا کہ ان کو کون خوراک دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین ان کو خوراک دیتا ہے۔
کسی بھی آپ پرندے کا گھونسلہ چیک کر کے دیکھ لیں، آپ کو وہاں اناج ذخیرہ کیا ہوا نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے اور اس کے مطابق ان کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔